ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا صدق النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثانی اثنین ہے اللہ کا شیدائی ہے ثانی اثنین ہے اللہ کا شیدائی ہے مر کے بھی پہلوئے احمد میں جگہ پائی ہے یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو سامعین گرامی قادر سچی بات یہ ہے کہ تقریر سننے اور سنانے کا یہ وقت نہیں سونے کا وقت ہے آپ کے چہروں سے تھکاوٹ کے جو آثار ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں لیکن اتنی طویل اور لمبی چوڑی تقریریں آپ نے سنی بیانات ہوئے میں بھی اس موضوع پر جس کے متعلق مجھے حکم دیا گیا کچھ کہنا چاہوں گا اور میں امید کروں گا کہ
کچھ لمحات کے لیے آپ مجھے بھی برداشت کریں گے۔ قرآن پاک میں انبیاء کی جو تاریخ ہے وہ اس طرح ہے کہ جو پیغمبر اور نبی اس دنیا میں آیا وہ پیغمبر اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کر کے ان کا مصدق بنا اور اپنے بعد میں آنے والے نبیوں کی بشارت دے کے ان کے حق میں مبشر بنا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے پہلے انبیاء کی تصدیق کی اور اپنے بعد آنے والے واحد پیغمبر کی بشارت دی۔ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، توجہ ہے آپ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے میرے نبی کی بشارت دینے کے لیے جب بھیجا تو انہوں نے آنے میں اتنی جلدی کی کہ والد کا انتظار ہی نہیں کی، اور جب وہ خوشخبری دے چکے تو واپس جانے میں اتنی جلدی کی کہ موت کا ہی انتظار نہیں کی۔ لیکن وہ آئے تو اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کی اور آنے والے پیغمبر کی بشارت دی، مبشر بنے۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا محمد علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کی، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ہمارے نبی نے اپنے سے پہلے آنے والے نبیوں کی تصدیق کر کے مصدق تو بنے، لیکن ہمارے پیغمبر نے کسی آنے والے کی بشارت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے پیغمبر نے آنے والے نبی کی بشارت نہ دی بلکہ قیامت کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں جس طرح میری 2 انگلیاں۔ مطلب یہ تھا کہ میرے اور قیامت کے درمیان میں کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا۔ ہمارے پیغمبر اپنے سے پہلے آنے والوں کے مصدق تو بنے، لیکن ہمارے نبی اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے مبشر نہ بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ذات پہ اللہ نے باب نبوت کو بند کر دیا اور آپ اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ تھے۔ آپ کے بعد جب کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا تو میرے نبی نے کسی اور نبی کی خوشخبری کیوں دینی تھی؟ لہذا میرے نبی مصدق تو بنے پہلے نبیوں کے،
لیکن میرے نبی کسی آنے والے کے لیے مبشر نہیں بنے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہر نبی اپنے سے پہلے آنے والوں کے لیے مصدق بنا. عیسیٰ علیہ السلام مصدق بنے پہلے نبیوں کے لیے اور ہمارے نبی مصدق بنے پہلے نبیوں کے لیے. ہمارے پیارے پیغمبر سب سے اعلیٰ ہیں, سب سے اولا ہیں, سب سے افضل ہیں, سب سے اشرف ہیں, سب سے برتر ہیں, سب سے بالا قدر ہیں. میرے نبی امام الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں, شفیع المذنبین ہیں, رحمت للعالمین ہیں. ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مصدق ضرور ہوا. جو نبی گزر گیا بعد میں آنے والا اس کا مصدق بنا. میرے نبی جو سب سے اعلیٰ تھے, میرے نبی جو سب سے برتر تھے, میرے نبی کا کوئی بھی مصدق نہ بنا. یہ ایک سوال ہے جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے, اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے میرے نبی کا مصدق کوئی نہ بنا, اور ختم نبوت کی وجہ سے حالات بدل گئے, اور وہ مسند اور منصب جس پہ اللہ نبی کو کھڑا کر کے پہلے نبیوں کی تصدیق کروایا کرتا تھا, ختم نبوت کی بنا پر اس منصب پہ اللہ نے مصدق کو نہیں صدیق کو کھڑا کر دیا. صدیق نبی نہیں ہے, لیکن نبی کے ساتھ اس طرح رہتا ہے جس طرح سایہ اصل کے ساتھ رہتا ہے. نبی نہیں ہے. پہلے نبیوں کی تصدیق نبی کرتے رہے تھے. ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس منصب پہ مصدق کو نہیں صدیق کو کھڑا کیا. صدیق نبی نہیں ہے, لیکن نبی کے ساتھ اس طرح رہتا ہے جس طرح سایہ اپنے اصل کے ساتھ رہتا ہے. نبی مکے میں ہو تو صدیق مکے میں, نبی مکے میں ہو تو صدیق مکے میں, نبی بازار میں ہو تو صدیق بازار میں, نبی غار میں ہو. یہ ساری باتیں میں صرف پھیلانا چاہتا ہوں, ان پر میں روشنی بھی ڈالوں گا انشاءاللہ. نبی مکے میں ہو صدیق مکے میں, نبی بازار میں ہو صدیق بازار میں, نبی چوراہے پہ ہو صدیق چوراہے پہ, نبی غار میں ہو صدیق غار میں, نبی ام معبد کے خیمے میں ہو صدیق ام معبد کے خیمے میں, نبی قباء میں ہو صدیق قباء میں, نبی مسجد نبوی کی تعمیر میں ہو صدیق مسجد نبوی کی تعمیر میں, نبی بدر میں ہو صدیق بدر میں, نبی احد میں ہو صدیق احد میں, نبی خندق میں ہو صدیق خندق میں, نبی حدیبیہ میں ہو صدیق حدیبیہ میں, نبی فتح مکہ میں ہو صدیق فتح مکہ میں, نبی طائف میں ہو صدیق طائف میں, نبی حنین میں ہو صدیق حنین میں, نبی خیبر میں ہو صدیق خیبر میں, نبی تبوک میں ہو صدیق تبوک میں, نبی قبر میں ہو صدیق قبر میں, نبی حوض کوثر کا ساقی بن جائے صدیق حوض کوثر کے ساتھ ہو, نبی جنت میں جائے صدیق وہاں بھی ساتھ ہو. کیونکہ زیادہ مجمع طلباء کا ہے, لہذا طلباء میری بات کو غور سے سنیں. میری اس بات نے, یہ جو بات میں نے کہی, میری اس بات نے یہ معاملہ صاف کر دیا. جب میرے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا, صدیق نے دلیل کیوں نہ مانگی, صدیق نے نشانی کیوں نہ مانگی, صدیق نے معجزہ کیوں نہ مانگا, صدیق کیوں نہ ہچکچایا. میری اس بحث نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے. دیکھیے, نبی پاک نے نبوت کا اعلان کیا, میں نبی ہوں. کہنے والا کہتا ہے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا پھر مانیں گے. انہوں نے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائے. اس نے کہا تیرا جادو آسمانوں پہ بھی چل گیا ہے. اس نے نہیں مانا. میرے نبی نے کہا میں نبی ہوں. اس نے کہا بتا میری مٹھی میں کیا ہے.
انہوں نے کہا میں بتاؤں کہ مٹھی والی چیز خود بتائے؟ کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے نہیں مانا، پتھروں نے سلام کر لیا، انہوں نے نہیں مانا، جانوروں نے کلام کر لیا، انہوں نے نہیں مانا۔ میرے نبی نے اسلام کی دعوت اور نبوت کا دعویٰ جس جس کے سامنے پیش کیا، اس نے کہا تو نبی ہے، دلیل؟ تو نبی ہے، کوئی نشانی؟ تو نبی ہے، کوئی معجزہ؟ تو پیغمبر ہے، کوئی علامت؟ تو پیغمبر ہے، کوئی نشان بتا؟ نشانی مانگی، معجزہ مانگا، دلیل مانگی، کسی نے دلیل مانگی، کسی نے مہلت مانگی۔ ساری باتیں صاف کلواؤ گے کہ سمجھ جاؤ گے؟ کسی نے دلیل مانگی، کسی نے مہلت مانگی، کسی نے مہلت مانگی۔ مہلت مانگنے والا کون ہے؟ جو پلتا ان کے گھر میں ہے، رہتا ان کے گھر میں ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 6 سال، 8 سال، 10 سال۔ علی میں نبی ہوں، کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا بابا سے پوچھوں گا، بابا سے پوچھوں گا پھر پڑھوں گا۔ 8 سال کا بچہ جو ان کے گھر میں رہتا ہے، کھاتا پہنتا پیتا ان کے گھر میں ہے، آپ نے کہا میں نبی ہوں۔ اس نے کہا بابا سے پوچھوں گا پھر پڑھوں گا۔ ہچکچایا، قدم پیچھے ہٹائے۔ نبی پاک نے فرمایا میں نے جس کسی پر اسلام پیش کیا وہ پیچھے ہٹا، ہچکچایا، مشورہ کروں گا، فلاں سے پوچھوں گا، نشانی بتا، دلیل بتا۔ اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، ایک آدمی، ایک آدمی ہے، ایک آدمی۔ جب اس کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ نہ اس نے دلیل مانگی، نہ اس نے دلیل مانگی، نہ اس نے معجزہ مانگا، نہ اس نے نشانی مانگی۔ مسئلہ تو میں حل کر چکا ہوں، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں آیا یا نہیں آیا۔ اور ابو بکر نے دلیل اس لیے نہیں مانگی، ابو بکر کو تو اللہ نے پیدا ہی میرے محمد کی تصدیق کے لیے کیا تھا، اس کو تو فائز ہی اللہ نے اس منصب پہ کرنا تھا۔ ابو بکر کی تو تخلیق ہی اس لیے ہوئی تھی کہ میرے نبی کا کوئی مصدق نہ ہوا، مصدق کی جگہ ہم نے صدیق کو کھڑا کرنا۔ کوئی دلیل نہیں مانگی۔ نبوت کی سب سے پہلی تصدیق کس نے کی؟ لوگ کہتے ہیں حضرت علی پہلے مومن ہیں، کسی نے کہا حضرت خدیجہ پہلی مومنہ ہے، کسی نے کہا زید ابن حارثہ پہلا مومن ہے۔ میں یہ جانتا ہوں، میں تاریخ کی تفسیر کی یہ کتابیں دیکھ چکا ہوں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تطبیق دے دی کہ لڑو جھگڑو مرو نہیں، میں تطبیق دے دیتا ہوں، سب ایک ہو جائیں گے۔ یوں کہہ لو مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر نے کلمہ پڑھا، بچوں میں سب سے پہلے علی نے پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ نے پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے زید نے پڑھا۔ اب کوئی لڑائی نہ رہی، کوئی لڑائی نہ رہی۔ لیکن میں کہتا ہوں، میری ایک بات ہے، ایک التجا ہے، چھوٹی سی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ کلمہ پہلے کس نے پڑھا، 1 گھنٹہ کلمہ بعد میں کس نے پڑھا، آج کس نے پڑھا، کل کس نے پڑھا، 8 دن پہلے کس نے پڑھا، 8 دن بعد کس نے پڑھا۔ خدا کی قسم یہ مسئلہ نہیں ہے کہ چند گھنٹے پہلے چند گھنٹے بعد کلمہ کس نے پڑھا۔ مطلب یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے نبی نے دعوت کسی کے سامنے پیش کی، اس کے ماننے میں کس نے کتنی دیر لگائی۔ بات تو یہ ہے کہ میرے نبی نے کہا میں نبی ہوں، ماننے والوں نے کتنے جلدی مانا، کس نے جلدی مانا۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 4 دن بعد، 8 دن پہلے، 8 دن بعد کلمہ کس نے پڑھا۔ اور لوگوں یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کس کے کلمہ پڑھنے سے میرے نبی کی پیٹھ مضبوط ہو گئی۔ 6 سال کے بچے کے کلمہ پڑھنے سے، عورت کے کلمہ پڑھنے سے، غلام کے کلمہ پڑھنے سے۔ مکے کے معاشرے میں غلام کی کیا حیثیت تھی؟ 6 سال کا بچہ مشورہ دے سکتا ہے، 6 سال کا بچہ پیسے لگا سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے، دشمنوں کو ہٹا سکتا ہے۔ صنف نازک عورت
کر سکتی. وہ بچہ ہے گھر میں پلتا ہے, کلمہ پڑھ لیا کوئی کمال نہیں. گھر میں وہ عورت ہے, اس طرح مرد گیا عورت بھی بولتے نہیں. میں پاکستان کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں تو ویسے بات کر رہا ہوں کہ جس طرح مرد کا رخ ہوا عورتوں کا رخ بھی. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میں نے ملتان میں تقریر کی اور میں نے لا تنکحوا المشرکات بیان کرتے ہوئے شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا حاشیہ سنا. اس آیت کے اترنے سے پہلے مومن اور مشرک کے درمیان رشتہ ناتا جاری تھا. اس آیت سے حرام ٹھہرا. مرد نے یا عورت نے شرک کیا تو نکاح ٹوٹ گیا. شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے, مثلاً یہ کہے کہ میرے حالات کو اللہ کے سوا کوئی اور بھی جانتا ہے, تو یہ ہے شرک. میاں بیوی میں سے کسی نے کیا تو نکاح. شیخ القرآن فرماتے ہیں میں نے تقریر کی صبح کے ٹائم میں امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے ان کے گھر چلا گیا. ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, ان کو دبا رہا تھا. اس نے جب مجھے دیکھا نا اس بندے نے تو پیچھے جا لگا, گر گیا نیچے. میں بھی سمجھ گیا بھائی جان کے کر رہا ہے, شاہ جی بھی سمجھ گیا بھائی جان کے کر. میں بیٹھ گیا, دعا سلام بیٹھ گیا. وہ بندہ اٹھ کے بیٹھا. شاہ جی نے کہا کیا بات ہے؟ اس آخیا شاہ جی جڑا مولوی ہے نا اس راتی بڑے نکاح توڑے. اس نے رات بڑے نکاح. شاہ جی نے حضرت شیخ سے فرمایا شاہ عبد القادر محدث دہلوی دا حاشیہ سنایا ہوئے گا تو. میں نے کہا جی بڑا سنایا ہے رات حاشیہ. وہ بندہ کہتا ہے شاہ جی رات 2 بجے کا وقت تھا, میں تقریر سن کے گھر آیا, میری بیوی سوئی تھی, میں آ کے اٹھو کرما لیے. پہلے 10 تیرا عقیدہ کی. اج مولوی تقریر کیتی ہو سکے بھی شرک ہوئے تے نکاح ٹوٹ جاندہ. 10 عقیدہ. وہ بیچاری تنگ تھی, نیند اس کو آئی, آنکھیں ملتی اٹھی. اس نے کہا چھوڑ یار صبح بات کر. میں آ کے ہونے 10 تیرا عقیدہ کیے. شاہ جی جب میں نے 2-4 دفعہ اسے تنگ کیا نا تو اسے نیند آئی ہوئی تھی. 3-4 دفعہ کے بعد کہتی ہے جیڑا عقیدہ تیرا وہی میرا. جیڑا عقیدہ تیرا, جیڑا تیرا وہی میرا. اوہ عورت تو خامد کے ساتھ ہے نا. کس کے کلمہ پڑھنے سے میرے نبی کی پیٹھ مضبوط ہوئی؟ 6 سال کے بچے کے کلمہ پڑھنے سے. یہ طلباء ہیں, کیوں بھائی ایک فعل لازم ہوتا ہے ایک متعدی ہوتا ہے. حضرت علی کا ایمان لازم تھا, حضرت خدیجہ کا ایمان لازم تھا, حضرت زید کا ایمان لازم تھا, ابو بکر کا ایمان متعدی تھا. کلمہ پڑھ کے باہر نکلا, حضرت عثمان کو ساتھ ملا کے لے کے آیا. کلمہ پڑھ کے باہر نکلا, سعد ابن ابی وقاص کو لایا ہے, عبد الرحمن ابن عوف کو لایا ہے, طلحہ زبیر کو لایا ہے. اور گجرانوالہ کے لوگوں, وہ 10 صحابہ جن کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے, ان 10 میں سے 6 صحابہ ابو بکر کی تبلیغ پر ایمان قبول کرتے ہیں. کس کے کلمہ پڑھنے سے, کس کے کلمہ پڑھنے سے میرے نبی کی پیٹھ مضبوط ہوئی؟ مسئلہ تو یہ ہے, نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا کون ہے؟ بولو. میرے نبی معراج پہ گئے. میں بڑا تیزی کے ساتھ اپنے موضوع کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں, درمیان میں زوائد چھوڑتا چلا جا رہا ہوں. معراج میں میرے نبی واپس آئے, لوگوں نے جھٹلایا. معراج کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ بولو بولو. یہ پیدا ہی میرے نبی کی تصدیق کرنے کے لیے, تصدیق کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. نبوت کی تصدیق سب سے پہلے ابو بکر نے. معراج دا رولا پہ گیا,
تو سب سے پہلے تصدیق کس نے کی؟ ابو بکر نے. یہ ہے جو صدیق. اور میرے نبی کی وفات پہ شور اٹھا, صحابہ کے ہوش اڑے, زبانیں گنگ ہو گئیں. حضرت عمر نے تلوار تھام لی, جو کہے گا نبی پاک فوت ہو گئے میں اس کی گردن قلم کر کے رکھ دوں گا. آپ فوت نہیں ہوئے, ابھی اٹھیں گے, منافقوں کے سر قلم کریں گے. مسجد نبوی ہے, فاروق اعظم ہے, ننگی تلوار ہے, خطبہ دے رہے ہیں, صحابہ سہمے ہوئے ہیں. اتنے میں صدیق اکبر بھی پہنچ گئے. سیدھے مسجد سے گزر کے حجرہ عائشہ میں چلے گئے. نبی پاک کا جسم مقدس ایک سفید چادر سے ڈھانپا ہوا تھا. اٹھائیے حدیث کی کتابیں, یہ تاریخ کی بات نہیں ہے. گجرانوالہ کے محدثین یا شیخ الحدیث جتنے ہیں وہ یہ حدیثیں پڑھاتے رہتے ہیں. چنانچہ سفید چادر سے رحمت کائنات کا جسد اقدس ڈھانپا ہوا ہے. صدیق اکبر نے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور میرے نبی کے ماتھے کو چوما. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی. سارے صحابہ بڑے اونچے ہیں پر ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی. بوسا دیا, کھڑے ہوئے اور فرمایا طبتا حیّن. تھوڑا بھی خیال ہے بھئی یہ لفظ نہیں بولنا, میں تو نہیں بول رہا ہوں, یہ لفظ کون بول رہا ہے؟ طبتا حیّن, طبتا حیّن ومیتن. میرے نبی تیری زندگی بھی پاکیزہ, تیری موت بھی پاکیزہ. باہر آئے. اب صحابہ ابو بکر کے ارد گرد ہو گئے, یہ اندر سے آئے ہیں, ان کو صحیح حالات کا پتہ ہوگا. حضرت باہر آ کے کہتے ہیں الا رسلک یا عمر, اجلس, بیٹھو, انہی قدموں پہ بیٹھو, میری بات سنو. حضرت عمر سنتے ہی نہیں, سنتے ہی نہیں. یہ منبر پہ آئے, فحمد اللہ, اللہ کی حمد و ثنا کی, ثم صلی علی النبی, پھر نبی پاک کی ذات گرامی پہ تحفہ درود و سلام بھیجا. اس کے بعد فرمایا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی. جو تم میں سے میرے نبی کی عبادت کرتا ہے, تم اپنے نبی کو معبود مانتے ہو, کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہو کہ موت نہیں آئی, اور موت تو معبود پہ نہیں آنی. تم میں سے کون ہے جو اپنے نبی کو معبود مانے؟ اگر تم انہیں معبود مانتے ہو, ان کی عبادت کرتے ہو, تو کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو, ان محمدن قد مات. نبی پاک پہ تو موت ہو. بولو موت کا لفظ کوئی برا نہیں ہے, خدا دا نا جے. تحفۃ المومن, بولو تحفۃ المومن. اور موت کیا ہے؟ ایک پل ہے, یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو بندے کو اپنے رب سے ملاتی. یہ جو ہم موت کو برا سمجھتے ہیں نا, یہ اس لیے سمجھتے ہیں اپنے کرتوت نظر آتے ہیں, بندے نو سمجھ آندی ہے مرن تو بعد اللہ تعالیٰ نے رگڑا, اس لیے برا سمجھتے. مر جانا تو پھر رگڑا لگنا, مر جانا ہے عذاب ہونا ہے, مر جانا ہے پوچھ ہونی ہے, مر جانا ہے سوال ہونے ہیں, مر جانا ہے پھر اس جزا و سزا ہونی ہے. اس لیے موت کو برا سمجھتے ہیں, ورنہ موت بری چیز نہیں ہے. تحفۃ المومن الموت. موت کیسے چکر چلائے ہیں لوگوں نے, توبہ توبہ. یہ مماتی ہیں, مماتی. ایک ادھر ہمارا علاقہ, خیر اللہ نہ کرے ہمارا علاقہ ادھر ہو, وہ سرائکی علاقے سے
وہ बेचारे कहते फिरते हैं साईं ये पत्थरी ने, साईं साईं ये पत्थरी ने, पत्थरी होए साईं ये। आपका इलाका बचा हुआ है, उस इलाके में वो कुरान सर पे उठा लेते हैं और वो कहते हैं मेरी खिदमत देखो, मैंने शरीयत के खिलाफ कितना काम किया है, मेरी सफेद दाढ़ी देखो, मेरा कद काठ देखो, मेरी उम्र देखो। मैं कुरान सिर ते रख के आख रहा भाई मुर्दे सुनते ने, मेरी मन्नो। मैंने कहा हजरत कल अगर बरेलवियों का कोई बहुत बड़ा मौलवी तुहाडे तो ही वड्डी उम्र वाला वो खलो के आखे मैं सिर ते कुरान रख के आख रहा बई सुनते भी हैं ते कुछ देंदे भी, मौलना सी किती मन्नांगे। परसों एक शिया उठ के कहे ऐ मैं कुरान सिर ते आख के रख रहा भाई हजरत अली पहले खलीफे ने। परसों कोई मिर्जाई उठे वो आखे मैं सिर ते कुरान रख के आख रहा भाई मिर्जा कादियानी जड़ा है नबी है। मौलाना इंज गल नहीं बननी, इंज गल नहीं बननी। सर पे कुरान रख के लोगों से कहना कि मेरी सफेद दाढ़ी देखो, मैं सर पे कुरान रख के कहता हूं भाई मुर्दे सुनते हैं। तुम्हारे और हमारे दरमियान हद के फासिल यही है, तुम कुरान सर पे रख के कहते हो मुर्दे सुनते हैं, असा कुरान खोल के विखाने हैं भाई नहीं सुनते। यही तो फर्क है। कहां यार कहां खड़ा हूं, गुजरांवाला यहां मैं पढ़ता रहा हूं। सन 1976 में मैंने यहां पढ़ा है। शेखुल हदीस मुहद्दिस कबीर हजरत मौलाना काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से मैं ऐसे बहादुर जनती हैं खाल खाल, खुदा की कसम रोज रोज काजी शमसुद्दीन पैदा नहीं होते, सदियां खाक छाननी पड़ती है फिर शमसुद्दीन कोई निकलता है। कुरान पढ़ाते हुए एक जुमला कहा, तुम्हें वो जुमला सुनाने लगा हूं, जरा सुनिएगा और सर धुनिएगा और काजी साहब की इस्तिदलाल और इल्मियत का जरा दाद दीजिए। तीसरा पारा आया औ कल्लज़ी मर्रा अला करियतिन, ये जब आयतें पढ़ी हजरत काजी साहब ने तर्जमा किया, जिन्होंने उनसे पढ़ा वो जानते हैं। काजी साहब लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं करते थे, बस पॉइंट टू पॉइंट मुख्तसर सी बात करते थे। चुनाचे यहां पे काजी शमसुद्दीन साहब ने जो जुमले कहे वो सुनिएगा। ये आयतें पढ़ के तर्जमा करके काजी साहब ने फरमाया हमारे मुल्क में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मुर्दे सुनते हैं, और हमारे मुल्क में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मुर्दे नहीं सुनते। जो कहते हैं कि मुर्दे सुनते हैं उन्होंने भी मर के नहीं देखा, और जो कहते हैं कि मुर्दे नहीं सुनते उन्होंने भी मर के नहीं देखा। जिसने मर के देखा है वो कहता है कि नहीं सुनते। क्या बात, इतनी सी बात। जिसने मर के देखा और मर के भी 100 साल, और उससे पूछा गया, उसने कहा लबिस तो यौमन, एक दिन या दिन का भी बाज। और मौत कोई बुरी चीज है? आपने कह दिया ये इशाती ममाती हैं और ये पत्थरी हैं, इनसे बचिएगा। अगर इस माने में पत्थरी कहते हो, इस माने में अगर पत्थरी कहते हो तो वाकई हम पत्थरी हैं कि हमारे पास इतने दलाइल पत्थर की तरह मजबूत हैं, जो टकराएगा पाश पाश हो जाएगा इंशाअल्लाह, फिर तो हम पत्थरी हैं। और अगर किसी और रंग में पत्थरी कहते हो, बोतान बांधते हो कि अलियाज़ु बिल्लाह, हमारी जमात का यह ख्याल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुनव्वर में पत्थर हो गए, जामिन है पत्थर की तरह है। तो सुनो, मैं जमात का जिम्मेदार आदमी हूं, खुदा की कसम हमारी पूरी जमात का यह अकीदा है, ये नजरिया है, ये ख्याल है, ये हमारी अकीदत की बात है। मेरे प्यारे पैगंबर का वजूद मुकद्दस मदीने की कब्र मुनव्वर में आज भी उसी तरह है जिस तरह पहले दिन रखा गया।
الان کما وزیا، نہ مٹی کھا سکتی ہے، نہ کیڑے مکوڑے، نہ کفن کو نقصان پہنچا. اور اگر میرے جماعت کے علماء مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں تو میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی پاک کو جب آخری غسل دیا گیا اور کپڑے سے آپ کے وجود مقدس کو پوچھا گیا، اگر کوئی پانی کا قطرہ نہیں پوچھا گیا اور وہ پانی کا قطرہ آپ کے وجود مقدس پہ رہ گیا، اس سمیت آپ کو دفن کر دیا گیا. خدا دی قسم ہے وہ قطرہ بھی اج تک انہیں ہی موجود. گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پر اور مچھلی پانی میں اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی جتنا تر و تازہ میرے نبی کا وجود قبر منور میں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی، پھر معراج کی بولو تصدیق کی، پھر میرے نبی کی موت کی تصدیق کی، اعلان کیا، تصدیق کی، اور تصدیق کر کے اس بات کا انہوں نے کیا کیا؟ اعلان کیا. ابو بکر نے جب میرے نبی کی تصدیق کی اور وہ تھا صدیق، پھر ایک وقت ایسا آیا جب ابو بکر کی میرے رب نے تصدیق کر دی. یہودیوں کے محلے میں کھڑے ہیں، ایک یہودی کہنے لگا مسلمانوں کا خدا چندے مانگتا ہے، بھوکا ہو گیا ہے، فقیر ہے، ہم غنی ہیں، ہم سے چندے مانگتا ہے. حوصلے والے بندے کو غصہ نہ آئے، حوصلے والے بندے کو غصہ آئے تو غصہ بھی بڑا زبردست ہوتا ہے. صدیق اکبر وہاں کھڑے ہیں، جب اس یہودی نے یہ جملے کہے، صدیق اکبر نے زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ مارا. بکواس کرتا ہے کہ مومنوں کا رب جو ہے یہ بھوکا ہو گیا، فقیر ہو گیا، ہم غنی ہیں اور ہم سے چندے مانگتا ہے. یہودیوں نے استغاثہ دائر کیا نبی پاک کی خدمت میں، ابو بکر نے زیادتی کی ہے، تھپڑ مارا ہے، ایک معزز آدمی کو بدلہ دلوایا جائے. بلایا گیا، اس استغاثے کا جواب دو. یا رسول اللہ انہوں نے بکواس کیا تھا، یہ جملے کہے پھر میں نے مارا. انہوں نے کہا ہم نے یہ جملے نہیں کہے. نبی پاک نے حضرت ابوبکر سے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو گواہ پیش کیجئے. یا رسول اللہ وہاں کوئی بندہ موجود نہیں تھا میرے سوا، میرے دعوے پہ کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے. رحمت کائنات نے فرمایا اگر گواہ موجود نہیں ہے تو پھر تھپڑ کا بدلہ تھپڑ. یہاں تو انصاف ہے. میدان لگنے لگا کہ اچانک رب نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ جبریل امین اور میرے نبی کو جا کے سلام کہو، اور سلام کے بعد کہنا اگر ابو بکر کو فرش پہ کوئی گواہ نہیں ملا، میں رب عرش سے ابو بکر کی گواہی دیتا ہوں. ابو بکر کی تصدیق پھر کس نے کی؟ ابو بکر نے میرے نبی کی تصدیق کی تو رب نے کس کی تصدیق کر دی؟ آئیے ایک اور بات کی طرف لے چلتا ہوں. میرے نبی اب ابو بکر کے اوصاف کی تصدیق کرنے لگے ہیں. وفات سے 5 دن پہلے کی بات ہے، جمعرات کا دن ہے، زور کی نماز ہے. نبی پاک نے سرخ رنگ کی پٹی اپنے ماتھے پہ سر مبارک پہ باندھی ہوئی ہے، بخار ہے، سر میں درد ہے، زور کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا. اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، کوئی سی کتاب آپ اٹھا لیں، اس میں یہ خطبہ موجود ہے. رحمت کائنات نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ خیر عبدن، ان اللہ خیر عبدن بین الدنیا والآخرہ فاختار الآخرہ. اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا ہمارے پاس آنا چاہتا ہے. فاختار الآخرہ، اس بندے نے دنیا کو پسند نہیں کیا، اس بندے نے کس کو پسند کیا؟ صحابہ خاموش ہیں، نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں. اچانک صدیق اکبر کی سسکیوں کی آواز مجمع میں بلند ہونے لگی. صحابہ نے دیکھا ابو بکر رو رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں. صحابہ نے رونے کا سبب پوچھا تو ابو بکر کہتے ہیں
اے میرے نبی کے صحابہ، یہ جس بندے کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد خود نبی پاک ہے. یہ سمجھ بھی آئی کہ کون؟ کیا سمجھ؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ مجھے دو زندگیوں کے درمیان اللہ نے اختیار دیا، بین الدنیا والآخرہ، بین الدنیا والآخرہ، بین الدنیا والآخرہ. دنیا کی حیات چاہتا ہے، آخرت کی زندگی چاہتا ہے. فاختار الآخرہ، فاختار الآخرہ. میرے نبی نے کون سی حیات کو پسند کیا؟ بولو بولو بولو. اشاعت والوں نے بھی کون سی حیات کو پسند کیا؟ آخرت والی. اشاعت والوں نے اپنے نبی کی وہی حیات مانی جو حیات میرے نبی نے پسند کی. پھر اصل حیاتی تو ہم ہوئے نا. ہم نے وہ حیات مانی جس حیات کو نبی پاک نے خود پسند کیا، اور جس حیات کو نبی پاک نے پسند نہیں کیا تم نے وہ حیات مانی. دنیا کی حیات تم نے مانی اور نبی پاک نے دنیا کی حیات کو پسند. صدیق اکبر رونے لگے. صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ ایک بندے کی تو بات ہو رہی ہے. صدیق اکبر کہنے لگے تمہیں کون بتائے، اس بندے سے مراد خود نبی پاک کی ذات ہے. نبی پاک نے جب حضرت ابو بکر کا رونا سنا تو نبی پاک نے خطبے کا موضوع بدل دیا، اور خطبے کا موضوع بدل کے آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا سِوَى اللَّهِ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. اور دنیا کے لوگوں، میرے دل کے کسی کونے خطرے میں اللہ کی محبت کے علاوہ اگر کوئی جگہ بچی ہوتی، میرے دل میں اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا عشق ہے. اگر میرے دل کے کسی کونے خطرے میں اللہ کی محبت کے سوا کوئی جگہ بچی ہوتی، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، میں اس جگہ پہ ابو بکر کو سما لیتا، میں اس جگہ پہ ابو بکر کو سما لیتا. اب نبی پاک نے ابو بکر کی اوصاف کی تصدیق کرنی شروع کر دی. ساری زندگی ابو بکر تصدیق کرتا آ رہا ہے. اب نبی پاک تصدیق کرنے لگے ہیں. نبی پاک نے فرمایا جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا میں نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا. حضرت علی نے مجھ پہ احسان کیے، میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے اس کے حوالے کر دیا. حضرت عثمان نے مجھ پہ احسان کیے، میں نے اپنی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں دے دیے. دنیا کے جس بندے نے مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا ہے. ابو بکر صدیق کے احسانوں کا بدلہ اتارنے کی میں نے پوری کوشش کی، مجھ سے نہیں اتارا گیا. قیامت کے دن رب خود اتارے گا. ابو بکر کی تصدیق ہونے لگی. پھر نبی پاک نے ان کھڑکیوں کی طرف اشارہ کیا. صحابہ کے جو مکان تھے مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ ان کے مین گیٹ تو گلیوں کی طرف کھلتے تھے. چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں مسجد میں رکھی ہوئی تھیں نماز میں آنے جانے کے لیے. نبی پاک نے ان کھڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لا تبقین خوخۃ فی المسجد، لا تبقین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر. یہ جتنے مکانوں کی کھڑکیاں مسجد کی طرف کھلتی ہیں یہ ساری بند کر دی جائیں. کوئی کھڑکی کسی مکان کی مسجد کی طرف نہیں کھلنی چاہیے. ہاں صرف ایک بندے کے مکان کی کھڑکی کھلنی چاہیے اور وہ صدیق اکبر ہے. الا خوخۃ ابی بکر. اگر تم میں سے کسی کو عمرے پہ جانے کا اتفاق ہوا، سعادت ملی، یا نہیں گئے اور جانا چاہتے ہیں اور اللہ آپ کو لے جائے، روضہ رسول پہ کھڑے ہوں، سلام پڑھیں روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر، آگے باب جبریل کی طرف نہ جائیں، پیچھے مڑیں، اس طرف مڑ جائیں. بالکل اس کے سامنے جو دروازہ ہے اس کا نام ہے باب ابی بکر. باب ابی بکر. اس دروازے پہ آئیے. اس دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے ہاذہ خوخۃ ابی بکر، ہاذہ خوخۃ ابی بکر. یہ دروازہ عین اس جگہ پہ بنایا گیا ہے جس جگہ پہ حضرت صدیق اکبر کے گھر کی کھڑکی مسجد کی طرف. صدیق اکبر نے ساری زندگی میرے نبی کی تصدیق کی، اللہ نے ابو بکر کی تصدیق کی، اور میرے نبی نے ابو بکر کے اوصاف کی کیا کی؟ تصدیق کی. اسی لیے اللہ اکبر اللہ اکبر.
صبح کی نماز پڑھائی, مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے. کسی کو کوئی خواب آیا؟ کوئی نہیں آیا. آپ نے فرمایا مجھے ایک خواب آیا ہے, سنو. نبی پاک نے خواب سنایا. آپ نے فرمایا میں خواب کے اندر معراج پہ گیا, جنت کی سیر کی میں نے. خدا دا نا جی, کل انج نہیں کہنا بھی بندیالوی صاحب معراج دا انکار کر گئے. وہ کہہ گئے خواب میں گئے ہیں, خواب میں. میرے نبی کو ایک مرتبہ جسمانی معراج ہوا ہے اور روحانی معراج آپ کو ایک سے زائد بار. جسمانی صرف ایک. بہت ڈر لگتا ہے آپ سے, اور ہم اشاعتی ہے تو پھر ہیں بھی مظلوم نہ جی. ذرا سی بات ہم نے کی, لوگوں نے ہمیں پکڑ لی. شجاعت میں پتہ نہیں میں نے کون سی بات میرے منہ سے نکل گئی, لوگوں نے پکڑ لی. پکڑ کے وہ ادھم مچایا, وہ ہاں قتل کر دو اس کو. کوئی نہیں تواڈے وچ غازی علم دین, مولویوں نے تقریریں کی, اور تواڈے وچ غازی علم دین کوئی نہیں. میں شجاعت میں گیا, میں کیا تسی آپ ہی غازی علم دین بن جاؤ. لوگوں جو کہندے پھردے ہو بھی تواڈے وچ غازی علم دین کوئی نہیں, تسی آپ ہی بنو. بات کا بتنگڑ بنانا, الزام تراشیاں کرنا. میرے والد صاحب نے کہیں تقریر کی تھی, تو والد صاحب نے تقریر میں بیان کیا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے اس پردے کے مالک بھی نہیں ہے. تو میرے والد صاحب نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا, اللہ نے یہ بات کیوں کہی, کھجور کی گٹھلی اس کے اوپر باریک پردہ. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے یہ بات اس لیے کی, اے لوگوں قبر کو سمجھو کھجور کی طرح, گٹھلی کو سمجھو میت کی طرح, اور پردے کو سمجھو کفن کی طرح. میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تے اپنے کفنہ دے مالک بھی کوئی, ان کے اختیار میں تو اپنے کفن بھی. پھر میرے والد صاحب نے کہا اٹھاؤ فقہ حنفی. فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے اگر کسی نے کفن چرا لیا اور پکڑا گیا, اسلامی حکومت ہوئی تو کفن چور کے ہاتھ نہیں کٹیں گے. کیوں بھائی, یہ مسئلہ ہے کہ کوئی نہیں کٹیں گے. کیوں؟ ہاتھ اس نہیں. میرے بھائی آپ کو ایک معراج جستے انسری کے ساتھ جیتے جاگتے مکہ مکرمہ میں 12 نبوی میں آپ کو معراج ہوا, جب اللہ نے آپ کے وجود مقدس کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں کے اس مرتبے تک پہنچایا جہاں حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں گئی, جبریل امین کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا. میرا نبی وہاں پہنچا ایک مرتبہ. روحانی معراج کہیں مرتبہ. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں نبی کا خواب حجت ہوتا ہے, نبی کا خواب وحی ہوتا ہے, نبی کا خواب حقیقت ہوتا ہے. میں گیا, میں جب جنت کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا میری امت کا ایک آدمی ہے, وہ جب جنت کے قریب آیا تو جنت کے 8 دروازے کھل گئے ہیں اور اس کو اپنی طرف بلانے لگے ہیں. باب الصلاۃ, باب الزکات, باب الریان, باب الجہاد, باب الصدقہ, جنت کے 8 دروازے ہیں. اللہ تعالیٰ جس بندے پہ مہربانی کریں گے اس بندے کو کہیں گے فلاں دروازے سے چلا جا, تو فلاں دروازے سے چلا جا, تو بھائی باب الصلاۃ سے چلا جا, تو باب الجہاد سے چلا جا, تو باب الصدقہ سے چلا جا, باب الریان سے چلا جا. ایک دروازے سے گزرنا ہے, ایک دروازے سے. لیکن وہ بندہ جب قریب آیا تو جنت کے 8 دروازے کھل گئے. ہر دروازہ کہتا تھا مجھ میں سے ہو کے گزریے, میری طرف تشریف لائیے, یہ شرم مجھے دیجئے, آپ ادھر سے گزریے, آپ ادھر سے آئیے. آپ نے خواب بیان کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, سر اٹھایا, پوچھا یا رسول اللہ کون ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلاتے ہیں؟
وہ خوش نصیب کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تیرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے جو میرے نبی کی تصدیق کی، اللہ نے بھی ابو بکر پہ یوں مہربانیاں کی کہ جنت کے 8 دروازے ابو بکر کے لیے کھول دیے۔ نبی پاک بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا ٹائم ہے، آسمان صاف ہے، دھلا ہوا، ستارے چمک رہے ہیں انگنت۔ میاں بیوی آپس میں، نبی پاک اور حضرت عائشہ باتیں ہونے لگیں تو حضرت عائشہ کی زبان پہ ایک جملے آئے، یا رسول اللہ کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عائشہ نے کہا من ہوا، کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم ہے، آسمان کے تارے جتنی نیکیاں اس کی۔ سیدہ عائشہ کا خیال تھا کہ میرے بابا کا نام لیں گے، میرے بابا کا نام آئے گا۔ جو بات دل میں تھی وہ زبان پہ آئی، اور میں کہتا ہوں زبان پہ آئی نہیں، رب لے کے آیا۔ عائشہ ذرا پوچھو تیرا بابا کتنا اعلیٰ ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اگر عمر کی نیکیاں آسمان کے تارے کے برابر ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئی؟ نیکیاں کہاں گئی؟ نبی پاک نے فرمایا عائشہ نیکیاں پوچھتی ہو اپنے باپ کی اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے تاروں کو۔ نیکیاں پوچھتی ہو اپنے باپ کی اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے تاروں کو۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے بابا کی اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تیرے بابا کی اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب تیرے بابا نے مجھے اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا، ابو بکر تیریاں ریساں ہی کو خدا دی قسم، بڑی مدت ہوئی۔ ایک مرتبہ تقریر سنی تھی، میں بچہ تھا، 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا، 3ری میں یا 4تھی میں، علامہ دوست محمد قریشی کی تقریر سنی۔ آج بھی وہ نقشہ میرے سامنے، خدا کی قسم سامنے کھڑے ہو کے تقریر کی تھی 3.5 گھنٹے، 18 بلاک، ہمارے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی۔ اور وہ تقریر ایسی تھی کہ علامہ قریشی جب بھی سرگودے ہمارے پاس آتے تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے پوری زندگی میں اتنی خوبصورت تقریر کہیں بھی نہیں۔ اس میں علامہ قریشی نے ایک بات کی، بچپن میں بندہ جو بات سنتا ہے نا دل میں لکھی جاتی ہے، کوڑا کاغذ ہوتا ہے لکھی جاتی، وہ انداز بھی میرے سامنے۔ علامہ قریشی نے کہا سفر میرے نبی نے 2 کیے تھے، ایک معراج والا ایک ہجرت والا۔ دونوں سفروں میں اللہ نے میرے نبی کو ہم سفر دیے تھے، معراج میں بھی ہجرت میں بھی۔ جو معراج میں ہم سفر بنا وہ سارے نوریوں کا سردار تھا، اور جو ہجرت میں ہم سفر بنا وہ ساری امتوں کا سردار تھا۔ وہ نوریوں کا سردار تھا، وہ امتوں کا سردار تھا۔ جب وہ ہم سفر بنا، توجہ چاہوں گا، ایک ایک جملے پہ 1 گھنٹہ تقریر ہو سکتی ہے، میں صرف جملے کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ ہم سفر بنا تو چل کے ان کے دروازے پہ آیا، اور جب یہ ہم سفر بنا تو نبوت چل کے اس کے دروازے۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، وہ ہم سفر بنا، وہ ہم سفر بنا، آسمانوں سے اترا میرے نبی کے دروازے پہ آیا، اور یہ ہم سفر بنا تو نبوت چل کے اس کے دروازے پہ گئی۔
اور جب وہ ہم سفر بنا، گھر سے باہر نکلے، میرے نبی نے پوچھا جبریل کس پہ جانا ہے؟ اس نے کہا جنت سے براق لایا ہوں۔ اور جب یہ ہم سفر بنا، گھر سے باہر نکل کے پوچھا ابو بکر کس پہ جانا ہے؟ اس نے کہا میرے کاندھے حاضر ہیں۔ اس نے براق پیش کی، اس نے کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ جب وہ ہم سفر بنا تو بولتا چلا گیا، اور جب یہ ہم سفر بنا تو یہ بھی بولتا چلا گیا۔ گفتگو ہوتی رہی نبی پاک میں اور ابو بکر میں، اور جب وہ ہم سفر بنا اس میں اور میرے نبی میں گفتگو ہوتی گئی۔ وہ ہم سفر بنا، بولتا چلا گیا، یہ ہم سفر بنا، بولتا چلا گیا۔ اس کے بولوں سے قرآن خاموش ہے۔ جو کی انہوں نے، اس کے لیے توجہ چاہوں گا۔ پنجابی سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، اگر کوئی پنجابی نہیں سمجھتا تو پنجابیوں سے صبح پوچھ لینا بے مطلب کیا ہو گیا تے توڑ گیا۔ توڑ کسے کہتے ہیں؟ توڑ پنجابی کا لفظ ہے دو معنوں میں، توڑ آخر، توڑ انجام۔ توڑ الگ کر دینا، الگ کر دینا، ذہن میں رکھیے گا، توڑ دینا، توڑ انجام آخر، توڑ توڑ دینا۔ وہ گیا تے توڑ گیا نہیں، رستے میں چھوڑ گیا، اور یہ گیا ایسا توڑ گیا کہ دونوں کو آج تک کوئی توڑ نہ سکا۔ یہ گیا، یہ گیا تو ایسا توڑ گیا کہ دونوں کو آج تک کوئی۔ یہ تو علامہ صاحب نے بات کی، ایک بات میں بھی کہنے لگا ہوں۔ لوگوں، جب میرے نبی اور ابو بکر گھر سے نکل گئے، کافروں کو پتا چلا کہ دونوں نکل گئے، کافروں نے اعلان کیا، انعامی اعلان، جو دونوں کا سر لائے 200 اونٹ، جو دونوں میں سے کسی ایک کا لائے 100 اونٹ۔ توجہ کرنا، توجہ چاہوں گا آپ کی۔ اعلان ہوتے رہتے، آج کل اعلان نہیں ہوتے، جو اسامہ کو گرفتار کر کے لائے، یہ پرانے اعلان، یہ پرانے اعلان۔ جو دونوں کا سر لائے یا گرفتار کر کے لائے 200 اونٹ، دونوں میں سے ایک کو لائے، نبی کو لائے تب 100، ابو بکر کو لائے تب 100۔ واہ ابو بکر، تیری قیمت نبوت کے برابر پہ گئی۔ نہیں سمجھ؟ تیری قیمت نبوت کے برابر پڑ گئی۔ حالانکہ خدا کی قسم کروڑوں ابو بکر اکٹھے ہو جائیں، میرے نبی کے پاؤں سے لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک فرش ہے، دوسرا عرش ہے، ایک ذرہ ہے، دوسرا آفتاب ہے، ایک زمین ہے، دوسرا آسمان ہے۔ خدا کی قسم، ایک ذرہ ہے، دوسرا آفتاب ہے، ایک غلام ہے، دوسرا مالک ہے، ایک مقتدی ہے، دوسرا امام ہے، ایک امتی ہے، دوسرا نبی ہے۔ خدا دی قسم، نسبت ہی کوئی نہیں، نسبت ہی کوئی نہیں۔ لیکن ابو بکر کی قیمت، واہ ابو بکر، واہ ابو بکر، تیری قیمت نبوت کے برابر پہ گئی۔ پانی ڈالتے ہیں تو یار سال تو بعد داتے دربار بھی تے بھیج دے ہی نہیں۔ بڑا حرامی ہے شد۔ میں یہاں گجرانوالہ میں پڑھتا تھا، میں یہاں رہا کرتا تھا شیخوپورہ موڑ کے ساتھ بختے والے محلے میں۔ بختے والے محلے میں ایک مسجد تھی، وہاں ایک امام تھے، وہ ہمارے علاقے کے تھے، میں ان کے پاس رہتا تھا، یہاں آ کے پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو وہ اوپر مسجد کی چھت پہ میں جب چڑھتا نا، مدرسے کا جو سین تھا، تو اس طرف سے یوں دیکھتا تو نیچے وہ دودھی تھا، وہ بھینسیں تھی اس کی، میں اس سے دودھ بھی ہم لیا کرتے تھے۔ وہ صبح صبح کا وقت ہوتا نا، پہلے یوں دیکھتا پھر یوں دیکھتا، کڑاؤں۔ ایک دن جو میں اس کے پاس گیا پہ چلا گیا، داتا پہ چلا گیا۔ میں نے کہا تو نے وہاں کیوں بھیجا دودھ؟ کہتا ہے داتا کا ذکر قرآن میں ہے نا، داتا کا ذکر، علم دیکھیں علم، داتا کا ذکر قرآن میں ہے، قرآن نا، داتا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ جب
पानी दूध में डालते हैं, दूध चीਕਾਂ बड़ियां मार। वो अरबी अदब की हमारी एक किताब है मुफीदुत तालिबीन है कि पता नहीं कौन सी, उसमें एक मुहावरा सा है भाई, जब दीवार में कील ठोकते हैं ना तो दीवार कील को कहती है और तू कितने बड़े आना हो। तो आगे से कील उसको कहता है मेरे कोल ना पूछ, ठोकन वाले कोल पूछ। वो जब दूध में पानी डाला जाता है ना, ये तो नहीं सिर्फ बेचने के लिए बंदा डाले, हलवाई भी डालते हैं, घरों में भी 2-3 घूंट तो डालती हैं, औरतें डाल देती हैं, दूध चीका बढ़िया मारता। तेरा रंग मेरे रंग या नहीं, तेरा ज़ायका मेरे ज़ायके जिया नहीं, तेरी ताकत मेरी ताकत जई नहीं, तेरा मजा मेरे मजे जिया नहीं, तू किथे बड़े आना, तेरी मेरी कौन सी चीज मिलती है, कौन हो। दूध कहता है, पानी कहता है दूध भिरावा, गल सुन, ए मैं मन्ना मेरा रंग तेरे रंग जिया नहीं, मेरा ज़ायका तेरे ज़ायके जिया नहीं, मेरा मजा तेरे मजे जिया नहीं, मेरी कीमत तेरी कीमत जई नहीं, लेकिन यार वफादार हां, यार वफादार हां। जब मैं तेरे विच मिलांगा अपना रंग छोड़ के तेरा रंग इख्तियार कर, कुर्बानी दूंगा। कुर्बानी कौन रंग की कुर्बानी देता है, जात की कुर्बानी कौन देता है। जब तुझ में मिलूंगा अपना रंग छोड़ दूंगा, तेरा रंग इख्तियार करूंगा, और मेरी कदरों कीमत का अंदाजा उस वक्त होगा जब हलवाई रखेगा कढ़ाई में, नीचे जलाएगा आग, जब तक मेरा एक कतरा तेरे अंदर मौजूद रहा सारी आंच खुद सह लूंगा, सारी आंच खुद सह लूंगा, तुझ पे आंच नहीं आने दूंगा। दूध कहता है ये एडा ही वफादार है, आजा, जेड़ी कीमत मेरी होई तेरी, जेड़ी कीमत मेरी। दूध भी किस कीमत पे बिक गया, पानी भी किस कीमत पे बिक गया। किसी दाड़े कोले पा के देखो, दूध कोले पा के, सिरका पा के देखो, बिकदा नहीं। क्यों? कोलों ने अपनी रंगत नहीं बदली, कुर्बानी नहीं दी, कीमत नहीं पड़ी। पानी की कीमत तब पड़ी जब पानी ने कुर्बानी दी। हिजरत की रात में कभी मेरे नबी के आगे है, कभी पीछे है, कभी दाएं है, कभी बाएं है, परवाना वार चक्कर लगाता है। नबी पाक कहते हैं अबू बकर कदी अगे कदी पीछे, कदी सज्जे कदी खब्बे, आसे पासे घूम रहे हो, की गल है। अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब आगे चलता हूं ख्याल आता है कहीं दुश्मन पीछे से ना आ जाए, फिर पीछे चला जाता हूं, फिर ख्याल आता है दाएं तरफ ना आ जाए। या रसूल अल्लाह, कोई तीर चले पहले मुझको लगे, कोई तलवार का वार चले पहले मुझको लगे, आपको कुछ ना हो, सारी आंच मैं सह लूं, सारी आंच मैं सह लूं, आप पे आंच ना आए। नबी पाक ने फरमाया जो एडा ही वफादार है, आजा, जड़ी कीमत मेरी होई तेरी। अबू बकर की कीमत किसके बराबर पड़ गई? नबूवत के बराबर पड़ गई। अबू बकर की कीमत नबूवत के बराबर पड़ गई। उन्होंने कहा जो दोनों का सर कलम करके लाए उसको 200 ऊंट इनाम देंगे, और दोनों में से एक का सर कलम करके लाए तो उसको। आयशा, नेकियां पूछती हो अपने बाबा की और पैमाना बनाती हो आसमान के तारों को। उमर की सारी जिंदगी की नेकियां जो सितारों जितनी हैं, तेरे बाबा की एक रात का मुकाबला नहीं हो सकता। किसी ने सच कहा था, मुईने मोहम्मद, करीने मोहम्मद, यसारे मोहम्मद, यमीने मोहम्मद, अमाने मोहम्मद, अमीने मोहम्मद, अबू बकर सिद्दीक, दीने मोहम्मद। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।